That is an epic poem. Sir, yarn the whole again. Sir, they are telling about. Sir, ये क्या सॉल्व किया सर इसका? सर जी, एक चार सौ. Sir, it's an epic poem. Poet describes about his religious. This religious belongs to Christians. He criticized the Catholic religious. This poem about the princess. Princess का नाम क्या? Princess. You have to look at that. Who is who sends in a mission in the forest? That forest was very beautiful to look, but it was very amazing that the forest was a wandering wood. जी कंटिन्यू कि इसमें सर वो पूछता है कि why is Spencer called the second father of English poetry and a poet's poet? ठीक. दूसरा पूछता है consider the appropriateness of calling Spencer the poet's poet. ठीक. Or estimate the place of Spencer in the history of English poetry. And Spencer has been called the poet's poet, elucidate and comment on his dictum. ठीक. तो इसमें सर बताने की वो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता है इसका कि स्पेंसर कैसा पोएट है, वो उसकी पोएट्री में वो कौन सा मैसेज देना चाहता है, या वो पोएट्री अपनी किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करना चाहता है ऑन द वर्ल्ड. और उसकी यानी कि स्पेंसर ने अपने आप को प्रोक्लेम किया है कि वो एक प्रिंस ऑफ द पोएट्स ऑफ द ऑल टाइम है. ठीक. इस तरह से इसका आगे स्पेंसर की थॉट्स बताई गई उसकी एज में कि एज अ न्यू पोएट उसने किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की है, क्योंकि वो रेनेसेंस का एक पोएट है सर 15th सेंचुरी का, जबकि रिफॉर्मेशन हो रही थी इंग्लैंड में, और उसमें उसने किस तरह से एम्प्लॉय किया अपनी पोएट्री को उस दौर में किस तरह उसको एम्प्लॉय किया. सही. और उसने सर बहुत अच्छी 2 बुक्स भी लिखी हैं जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा मशहूर जिन 2 बुक्स की वजह से हुआ है. एक तो उसकी बुक है द शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि सर एक अरफाना किस्म की है, एक्लोजियस पोएम है. और दूसरी सर द फेरी क्वीन, जिसमें जो कि एक एपिक पोएम है जिसमें उसने दुनिया के हालात को सर एलॉजिकल तशबीहात देकर मुख्तलिफ चीजों से तशबीहें देकर उसने एक एपिक पोएम बनाई, जिससे उसने समझाने की कोशिश की कि ये दुनिया कोई यानी कि ज्यादा अच्छे यहाँ पे लोग नहीं रहते, यहाँ पे जिसको सच्चा समझते हैं वो झूठा है. इस तरह की यानी कि उसने बातें करने की कोशिश की और बताया है. उसको सर सेकंड फादर ऑफ द पोएट्री भी कहते हैं आफ्टर चौसर को फादर ऑफ द पोएट्री कहा गया, तो इसको सेकंड फादर ऑफ द पोएट्री कहा गया है. क्योंकि लेकिन ये चौसर जितनी फिर भी इसलिए इसको सेकंड कहा गया क्योंकि जितनी इज्जत और जितनी शोहरत चौसर ने हासिल की और चौसरियन को वो उसने इन्फ्लुएंस किया, इतना ये जो है स्पेंसर अपने उनको नहीं इन्फ्लुएंस कर सका ज्यादा. लेकिन फिर भी इसको सेकंड फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री कहा गया और बहुत सारे लोगों ने एलिजाबेथन एज में इसको बहुत पॉपुलर पोएट का दर्जा दिया है. और सर इसके बाद आगे ये कहता है कि इसके पास बहुत नॉलेज भी बहुत ज्यादा था. He was all the great knowledge that he claimed, और
بہت زیادہ یعنی کہ اس کی جتنی بھی نظمیں ہیں یا جتنی بھی اس نے اپنی پوئٹری کی ہے اس دور میں، اس میں اس نے ہر لحاظ سے مکمل طور پہ اور علم کو اپنے سامنے رکھ کر اور ہر لحاظ سے پوری اپنی چیزوں کو لے کے اور اس نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کے آگے سر یہ بتاتا ہے کہ کہ جو اس کے سٹینزا ہے، یہ اس نے لائنز لکھی ہیں اپنی پوئٹری میں، یہ اس نے رومانٹکس کو بھی بہت انفلوئنس کیا ہے. یعنی کہ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سیکنڈ فادر آف دا پوئٹری ہے، تو اب اس پوائنٹ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو اسپینسر نے اپنی پوئٹری کی ہے، اس نے رومانٹکسزم کو بھی بہت زیادہ دیا ہے. اس کے فیری کوئین میں بھی اس نے رومانٹسزم کو دیا ہے، جیسے کہ یونا اور اس کے ساتھ جو نائٹ ہوتا ہے ان کا آپس میں محبت دکھائی ہے، اور اس طریقے سے اس نے رومانٹکس کو بھی بہت زیادہ ٹچ کیا ہے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ اسپینسر کا جو اسٹائل تھا شاعری کا، ٹھیک، وہی اس نے اپنی جو کون کون اسٹائل میں کون سے اس پر تنقید ہوئی ہے اس کا بارے میں آپ ڈسکس کریں. تو پہلی سر جو تھی اس کی پوئٹک اسٹائل ہے سر اس کا بھائی سر دو قسم کے سر جو ہیں نا جی پوئٹکس ہیں جن کی بنا پر اس کا تعین کر. سر میرا سوال تو یاد نہیں کل یار ڈائس رکھیں گے. جی سر. جی جی کنٹینیو. یہ یوٹیوب پہ اسی طرح جائے گی جی، اسی طرح جو آپ کی باتیں ہیں جی اسی طرح بالکل جائیں گی، اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، اوریجنل بالکل. سر دو قسم کی شاعری کا جو ہے نا سر اس میں ذکر کیا گیا ہے جو اسپینسر کی شاعری کو قدیم کرتی ہیں سر. نمبر ایک ہے سر ایکسکلوزیو پیسٹرول جو سر یہ اس نے اپنی پویم لکھی ہے سر، جو اس کی ترتیب اس میں دی گئی ہے. اور دوسرا ہے سر کین انٹرسٹ ان الیگرائزنگ جو اس نے اپنے مضمون لکھے ہیں سر، اس میں بھائی زیادہ تر سر کا کام جو ہے وہ الیگرائز ہے سر. تو یہ جو ڈیپ ورائٹی تھی سر اس کے اسٹائل کی، اس کی بنا پر سر اس کو پوئٹکس آف پوئٹ یعنی شاعروں کا شاعر کا خطاب دیا گیا سر. لیکن سر اس پہ تنقید کی ہے سر ٹیلبرٹ ڈونالڈسن نے. وہ سر کہتا ہے کہ جو یہ ہے سر یہ اسپینسر ہے یہ سر کمپلیکس جینیس پوئٹ ہے سر. بھائی جو چیز یہ بیان کرتا ہے سر یہ اس کو صحیح طور پر واضح جو ہے نا اس نے نہیں کی، یعنی اس میں مختلف یعنی جو بھی کیٹیگریز یہ بتاتا ہے لیکن وہ صحیح طور پر اس کو ظاہر نہیں کر پاتا. اس طرح سر اس کا یہ اسپینسر جو ہے سر اس میں رومانس کا بھی اس نے ذکر کیا ہے. رومانس سر یہ اس لیے ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگوں کے وضع کا جو معاشرے کا کردار ہے سر اس کے بارے میں اس نے کافی لکھا ہے اپنی شاعری میں سر. اور یہ نقشہ سر کھینچا ہے بھائی بعض دفعہ جو چھوٹی چھوٹی ہیپینس ہوتی ہیں سر وہ برائیوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں سر. تو پھر اس نے اپنی فیری کوئین میں سر اس نے دکھایا ہے کہ جو زندگی کیا ہے جو زمین پر جو ایک ارتھلی لائف ہے سر اس کی سر اس نے الیگرائز کیا ہے سر اس نے بھائی برڈس اس کی تشبیہ سر اس نے برڈس سے دی ہے. برڈ سنگ اس طرح کرتے ہیں، یا جو اس نے بہار کا موسم کے بارے میں بتایا ہے وہ مکمل اپنے جوبن پر تھا. بڑے بڑے ٹریز کا سر ذکر کیا اس نے اپنے فیری کوئین میں. تو رومانس اس وجہ سے اس کو ایک رومانٹک ایپک بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد سر اس کا ایک بات شعر کا خیال ہے کہ یہ جو تمام اس نے لکھا ہے وہ زیادہ تر فینٹیسی تھا سر، صبر تھا، صبراتی تھا. بھائی یہ زیادہ تر کرٹیسائز کرتا ہے ورلڈ کو، اور یعنی جو کچھ ورلڈ میں ہے سر جو کچھ دکھتا ہے اس نے اس کو اپنے شاعری میں سر بتایا ہے. تو اس کی مثال بھی وہ فیری کوئین میں ہی دیتے ہیں سر. بھائی اس میں وہ کریکٹرز جو اپنا کیا نام ہے جو لینڈسکیپ آف دیئر لیولینس اینڈ فریشنس سر ان کو اس نے
रोब किया सर